ہمارے اینیمیشن انٹرٹینمنٹ چینل میں خوش آمدید۔ زوم ٹو دی فیوچر پارٹ 2 میکس کا ڈبل ٹائم ایڈونچر۔ اپنی پہلی بار سفری مہم جوئی کے بعد میکس کارٹر نے سوچا کہ ریور اولڈ میں زندگی بلاخر معمول پر آ جائے گی، لیکن ایک دن پروفیسر فیلکس اسپارکس کو مستقبل کی نظر آنے والی گاڑی میں لے گئے جس کا نام تھنڈر فلش تھا، جو ان کی ٹائم ٹریولنگ کی حیرت انگیز کار تھی۔ پروفیسر نے اپنی آنکھوں میں جنگلی نظر ڈالتے ہوئے کہا، میکس، ہمارے پاس ایک بڑا مسئلہ ہے۔ مستقبل میں مصیبت ہے اور ہمیں اب کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ میکس کوئی سوال کرتا، پروفیسر نے اسے مستقبل کے جوتے کا ایک چمکدار جوڑا دیا اور کہا، ہاپ ان، ہم سال 2015 میں جا رہے ہیں۔ روشنی کی چمک کے ساتھ تھنڈر فلش وقت کے ساتھ آگے بڑھا، ایک مستقبل کے ریور ویل میں اترا۔ میکس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، اسکیٹ بورڈز کی بجائے ہوور بورڈز تھے، کاریں جو آسمان میں اڑتی تھیں اور ہر جگہ دیوہیکل ہولوگرافک بل بورڈز تھے۔ پروفیسر نے میکس کو بتایا کہ وہ کیوں آئے ہیں۔ مستقبل میں آپ کا بیٹا بڑی مصیبت میں پھنس جائے گا، ہمیں اسے روکنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ ایسا ہو۔ میکس پریشان ہوا اور کہنے لگا، میرا بیٹا، میرے ابھی بچے بھی نہیں ہیں۔ پروفیسر صرف مسکرایا۔ وقت مذاکرہ خیز طریقوں سے کام کرتا ہے، میکس۔ میکس کو اپنے بیٹے میکس جونیئر کو براک نامی بدماش کی قیادت میں ایک گینگ میں شامل ہونے سے روکنے کے لیے اپنے مستقبل کا بہانہ کرنا پڑا۔ کچھ تیز سوچ اور ہوور بورڈ کی تھوڑی مدد سے میکس نے براک کے گینگ کو روکنے اور مستقبل کو دوبارہ پٹری پر لانے میں کامیاب کیا۔ جیسے ہی وہ 2015 کو چھوڑنے والے تھے، کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ براک کو تھنڈر فلش ملا اور اس نے فیوچر المناک نامی ایک خاص گیجٹ چرا لیا جس میں ہر کھیل کے نتائج موجود تھے۔ براک نے تھنڈر فلش کا استعمال 1955 میں واپس جانے اور اپنے چھوٹے نفس کو المنیک دینے کے لیے کیا۔ جب میکس اور پروفیسر 1985 میں واپس آئے تو ریور ویل بالکل مختلف تھا اور اچھے طریقے سے نہیں۔ براک اب شہر کا سب سے امیر اور طاقتور شخص تھا اور ہر چیز تاریک اور خوفناک تھی۔ یہ برا ہے، واقعی برا ہے، پروفیسر نے کہا۔ ہمیں 1955 میں واپس جانے کی ضرورت ہے اور براک کو روکنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ وہ ٹائم لائن تبدیل کرے۔ میکس اور پروفیسر نے 1955 میں واپس سفر کیا، لیکن انہیں زیادہ محتاط رہنا پڑا۔ وہ کسی کو بھی انہیں دیکھنے نہیں دے سکتے تھے، خاص طور پر خود کے 1955 کے ورژن جو وہاں پہلے سے ہی پہلی ٹائم لائن ٹھیک کر رہے تھے۔ میکس کا مشن مستقبل کے المناک کو تلاش کرنا اور اسے ماضی کے واقعات میں گڑبڑ کیے بغیر نوجوان براک سے لینا تھا۔ یہ آسان نہیں تھا، اسے چپکے سے گھومنا تھا، اپنے چھوٹے والدین سے بچنا تھا اور براک کے ڈرپوک منصوبوں کو آگے بڑھانا تھا۔ آخر کار ایک بڑے قصبے کے تہوار کے دوران میکس مستقبل کے المناک کو پکڑ کر تباہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ٹائم لائن بحال ہونے کے ساتھ میکس کو اور پروفیسر جلدی سے 1985 میں واپس چلے گئے۔ بس جب میکس نے سوچا کہ سب کچھ معمول پر آ گیا ہے، ان کے ٹائم جمپ کے دوران تھنڈر فلش پر بجلی کا ایک جھونکا ٹکرایا جس نے اسے اور پروفیسر کو وقت کے ساتھ کہیں اور بھیج دیا۔ میکس 1985 میں پروفیسر کا ایک پراسرار خط پکڑ کر کھڑا رہ گیا تھا۔ اس خط کی تاریخ 1885 تھی۔ اولڈ ویسٹ ٹاؤن میں پروفیسر ماضی میں پھنسے ہوئے تھے اور واپس آنے کے لیے میکس کی مدد کی ضرورت تھی۔ میکس جانتا تھا کہ ایک اور ایڈونچر بالکل قریب ہے۔ جیسے ہی اس نے تھنڈر فلش کو دیکھا جو اب ٹوٹا ہوا تھا، میکس مسکرایا۔ اندازہ لگائیں کہ ماضی میں واپس جانے کے لیے ایک اور سفر کا وقت آ گیا ہے۔ سنسنی خیز فائنل ایپیسوڈ کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ ایڈونچر ابھی ختم نہیں ہوا۔